الرحیم وقطعناهم 12 اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين فانبجست منه 12 عینا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون وإذا قیل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا یفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پینے کے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ان پر منّ سلویٰ اتارا اور کہا کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہمیں معاف کر دے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی، پس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب تھی اس وقت کا حال پوچھئے کہ جب کہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ سو جب اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ دیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے بھی ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتیں بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی تھیں ان نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے لائن سے بالکل، کہ ایک نعمت یہ تھی کہ جب یہ لوگ وادی سینا میں پہنچے تو مختلف روایتیں جو ہے ایک بڑی طویل مدت تک کے وہاں پر وہ رہے، تو اس دوران ان لوگوں کو جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ایک پتھر تھا اس کو آپ نے لاٹھی اس پر ماری، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ الگ الگ اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا۔ اللہ نے جاری کیا۔ عام طور سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے
کہ جہاں پر بھی معجزات کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ذکر کیے ہیں اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس لیے کہ معجزہ اختیاری چیز نہیں ہے، یا کرامت یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے ظاہر کرے۔ اللہ رب العالمین کا جب کرم ہوتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اسی وقت وہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وہی لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے کر کے گئے، جب وہ عصا ڈالا تو اژدہا بن گیا، لیکن میدان میں جب مقابلہ ہوا تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیاں جب حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تو خوفزدہ ہو گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈر مت، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ عصا میں اژدہا کی صلاحیت پیدا کرنا اور اس کو اژدہا بنانا اللہ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ہمارے یہاں عام طور سے کرامات کے باب میں جب لوگوں کے ذریعے کرامات بنائی جاتی ہے تو ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے اختیار میں وہ جو چاہے کر لیں گے، یہ انبیاء کے بھی اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے یہ چیز فرماتا تھا۔ تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے اور ہر کسی کا اپنا چشمہ، اپنی گھاٹ ان کی طے ہو گئی، یعنی آپسی نزاع کا کوئی سوال نہیں کہ ایک گھاٹ پر دوسرے گھاٹ کے لوگ زیادہ جمع ہو جائیں یا ادھر کا ادھر، اپنے اپنے چشمے سے پانی پینے لگے ہر شخص۔ اور ہم نے ان پر برابر اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا، ایسا میدان تھا وادی طے، وہاں پر کوئی سائبان نہیں، کوئی مکان نہیں تھا، تو دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مستقل ابر کو روکے رکھا۔ اب کھانے کا مسئلہ تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں، اللہ کیسا رزاق ہے یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے منہ سلوہ اتارا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر منہ سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ نفیس چیز جو کہ ہم نے تم کو دی۔ یہ تمام نعمتیں ملنے کے بعد ان کا رویہ کیا رہا؟ نعمت کے بعد اگر آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ ان لوگوں کو منہ سلوہ ملا تو سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں گزر چکا کہ وعدسہا وبصلہا وفومہا، یہ ساگ، لہسن اور تور کی دال یہ مانگ رہے ہیں، یہ سب چیزیں مانگ رہے تھے۔ منہ سلوہ کے مقابل اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا کتنا زبردست رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے، وہی محروم ہوئے، خود سے اللہ کی نعمت سے محروم ہو گئے، بجائے شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کا بجائے یہ اس کو مطالبہ کیا انہوں نے، یہ تمام انعامات۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر گرفت تو آئی، جب پکڑ آئی ان لوگوں کے اوپر تو 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے وہ لوگ۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے کپڑے جو تھے بدن کے ان کے قد و قامت کے حساب سے بڑے ہوتے رہے، اور سب چیز اللہ پوری کرتا رہا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا اختیار بندے کے دل میں اترتا ہے کہ ایک پوری قوم، ایک آدمی جب روزی کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر ٹامک ٹونیاں مارنے لگتا ہے، حوصلے ہار جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو پرندہ صبح جب نکلتا ہے تو اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار فلاں دکان جا کر کے کھولے گا، فلاں مارکیٹ میں جا کر کھڑا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ رزاق اگر اس نے پرندوں کو چوچ دیا ہے تو دانہ پہلے ہی بیچ دیا ہے، وہ پرندہ بھرا پیٹ لے کر کے لوٹتا ہے۔ اس میں کئی چیزیں، آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، ایک آدمی اگر کوشش نہ کرے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے تم کو رزق دے گا کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر آدمی توکل کر کے نکلے، محنت کرے، کوشش کرے تو وہ رزاق ایسا رزق دے گا۔ اب آدمی کا توکل کس چیز پر ہوتا ہے؟ تمام چیزوں پر تو توکل ہوتا ہے، رزق کی پوری فکر ہوتی ہے، لیکن رزاق کو مکمل کبھی کبھی آدمی فراموش کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ وہی رزق کا دینے والا ہے، اس کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے ضابطے پر عمل کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں جا کر رہو
اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تمام نافرمانیوں کے باوجود ایک بستی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جھک کر کے وہاں داخل ہو سجدے کی کیفیت میں، اور حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین پہلے پارے میں کہا، اور یہاں کہا خطیئاتکم سنزید المحسنین۔ تو جب وہ لوگ سجدا نغفر لکم خطیئاتکم جب وہاں پہنچے تو سرین کے بل بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر گھسڑ کر کے گزر رہے ہیں، اور حبۃ فی شعرۃ یہ جملہ کہا۔ یہاں توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کلمے ہی کو تبدیل کر دیا انہوں نے، اور یہ یہود کی عادت تھی بدل دینا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولتے تھے، جی بھر کے حرام کھاتے تھے، اور اللہ کے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دینا، یہ بھی ان کی ایک عادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو صحابہ کرام کہتے تھے آپ کو رائنا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ زبان کو کچھ دبا کر کے کہتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا مت کہو انظرنا کہو، یعنی ایسا جملہ جس میں شرارت کا امکان ہے اس سے بھی آپ بچ جاؤ۔ صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو جب یہ لوگ سلام کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس میں لام الف جو ہے اس کو غائب کر دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے، یعنی بد دعائیہ جملہ تباہی اور بربادی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم صرف اتنا جواب دو علیکم، اب جو تم ہماری طرف ڈالے ہو وہی تم کو لوٹا دیا جائے، یعنی تم پر بھی۔ یہ ان کا شرارت کا مزاج تھا، یہ لوگوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس قسم کی شرارت وہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی، بس ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ اس نافرمانی اور سرکشی کی بنیاد پر اتنے انعامات ملے، اس کے باوجود ان کا سرکشی والا مزاج نہیں بدلا، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ جو اللہ رحمت نازل کرتا ہے، جو اللہ تعالی انعامات کی بارش کرتا ہے، وہ گرفت تو بھی کر سکتا ہے مجرمین اللہ کے نافرمانوں، چاہے وہ کسی نبی کے امت ہوں اور اللہ کی کتاب کے ماننے کے دعوے دار ہوں، لیکن ماننے کے دعوے کے ساتھ عمل نہ ہو، نافرمانی ہو، سرکشی ہو، تو اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ آتا ہے۔ وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُوعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ دریائے شور کے قریب آباد اس وقت کا حال پوچھئے، اور آپ ان لوگوں سے، اس بستی والوں کا جو دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل گئے۔ جب ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی۔ اس طرح ہم نے انہیں آزمائش میں ڈال رہے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ ایک بستی تھی باقاعدہ، وہ دریا کے کنارے آباد تھی، اور ان کا روزگار جو ہے مچھلی پکڑنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سنیچر کے روز آپ لوگ مچھلی مت پکڑنا، آپ لوگ مچھلی نہیں پکڑنا۔ اور یہ آزمائش اور امتحان، اللہ رب العالمین نے جب یہ حکم دیا تو ہوا یہ کہ سنیچر کے روز دریا میں تو خوب مچھلی آتی، یعنی اچھل اچھل کر کے بالکل کنارے تک کے وافر مقدار میں، اور پھر جب اس کے علاوہ دن ہوتا تو بڑی مشکل سے شکار ہوتا ہے، ملتا ہی نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ممانعت تھی، اب مچھلی نہیں ملتی، تو اس میں پہلے کچھ لوگوں نے، ایک دو لوگوں نے یہ کیا کہ جمعہ کو جال ڈال دیا اور اتوار کے روز نکالا۔ اب ظاہر سی بات ہے سنیچر کے دن پکڑنا ہے تو سنیچر کو تو ہم کچھ کیے ہی نہیں، جمعہ کو جال ڈال دیا جال اور اتوار کو نکالا۔ اب کسی طرح کسی کے گھر سے مچھلی پکنے کی مہک آئی تو لوگوں نے جا کر پوچھا کہ مچھلی تو مل نہیں رہی کسی کو، تم کیسے کیا پکڑے؟ تو اس نے چپکے سے بتایا میں کچھ کیا ہی نہیں سنیچر کو، بس حکمت لڑایا، طریقہ اختیار کیا، یہ کیا، لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ ہوا
تو کچھ لوگوں کی سرکشی اب بڑھتے چلی گئی. گناہ کی طرف جو آدمی بڑھتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کا داعیہ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیے, اور جب سنیچر کا دن آتا خوب مچھلیاں آتی تو پانی گڑھوں میں ڈال دیتے, یعنی گڑھے کی طرف ڈال دیتے, مچھلیاں ادھر چلی جاتی. اب جب چلی جاتی تو گڑھا بند کر دیتے, اس کا راستہ جو پانی آنے کا ہے بند کر دیتے. اب سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑنا ہے تو مچھلی نہیں پکڑے, وہ تو خالی صرف گھڑا بند کیا اور کھولا انہوں نے بس. اب اتوار کے روز پکڑ لیتے. یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے لیے مختلف ہیلے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب الحیل باب باندھا ہے, آپ کو بہت ساری مثالیں ملے گی. ایک فقیہ تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتا گھر اور نہیں جانا ہوتا تو غلام سے کیا کرتے, تکیے پر بیٹھ جاتے اور کہتے اس سے کہو تو سوار ہو گئے. ایک فقیہ تھے, یہ دیکھیے یہ سب چیزیں. ان کے ہاں جب کوئی پوچھنے کے لیے آتا تو وہ کیا کرتے تھے, وہ یہ کرتے تھے, یہ ایسے کتاب الحیل والے غلام کو کہتے تھے کہ اس سے کہنا کہ وہ یہاں نہیں ہے اور مراد تو جس جگہ کھڑا ہے وہاں لینا, یہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ آدمی پوچھنے والا یہی پوچھے گا کہ گھر بن ہے یا نہیں, مراد یہ ہوتی تھی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے ہیلے کے ذریعے اللہ کی ممنوع چیزوں کو جائز کرنا. اس کی مثال میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں, امام بخاری نے باب باندھا ہے. جیسے مثلا شریعت میں ایک اصول ہے حق کے شفا کہا جاتا ہے, یعنی آپ کا اگر کوئی مکان کوئی زمین ہے تو آپ کو اگر فروخت کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا حقدار ہوا ہے جو اس کے اوپر قابض ہے, یعنی کرایہ دار, وہ سب سے پہلا حقدار ہے. اگر کرایہ دار نہیں ہے, خالی زمین ہے یا بنایا مکان ہے, آپ نے بنایا اور آپ کو فروخت کر کے اب دوسرے مکان میں جانا ہے, تو سب سے پہلے پڑوسی اس کا حقدار ہے. جو مارکیٹ ریٹ ہے اس ریٹ میں سب سے پہلا حقدار پڑوسی ہے, اس سے پوچھا جائے گا. دونوں طرف پڑوسی ہیں تو جس کا دروازہ قریب ہوگا وہ پہلے حقدار ہوگا, دروازہ جس کا قریب ہوگا. اب وہ لوگ انکار کر دے ہوئے تو اس کے بعد آپ دوسروں کو بیچ گئے. اب ایک شخص کے پاس زمین ہے, اس کا پڑوسی جو مارکیٹ ویلو ہے اس مارکیٹ ویلو میں وہ لینا چاہتا ہے, لیکن اس کو نہیں دینا ہے. اب شریعت نے تو اس کو حق بتایا ہے کہ اس کو دینا چاہیے, تو ہیلا یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر سمجھ لو 2000 اسکوائر فٹ جگہ ہے تو 5 اسکوائر فٹ پہلے اس شخص کو بطور ہبہ تحفے میں دے دے گا. اب جب 5 اسکوائر فٹ دے دیا تو اس کا قبضہ ثابت ہو گیا 5 اسکوائر فٹ میں. اب بقیہ زمین اس کو فروخت تو کر دے گا اسی قیمت میں جو 2000 اسکوائر فٹ بیچنا ہے اس کو. یہ ہے کتاب الحیل. ایسے بہت سارے واقعات. امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. دلچسپ کیا, بہت یعنی شریعت سے کھلواڑ کرنے والا. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عالم تھے, دیوبند کے فارغ تھے, وہ کسی دیہات میں تھے, مال بہت تھا, تو وہ کیا کرتے تھے کہ سال میں جب 11 مہینہ ہوتا تھا تو اپنا پورا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے. اور وہ بھی اتنی فرما بردار تھے کہ 11 مہینے ہونے پر وہ پورا مال شوہر کو دے دیتی. اب زکوٰۃ کس پر ہے, جس مال پر سال گزر جائے. اب سال گزرنے ہی نہیں دیتے تھے. جب لوگوں نے کہا تو بولے سال تھوڑی پورا ہوتا ہے. تو لوگوں نے یہ مسئلہ لکھ کر کے شیخ الہند, امیر الہند کہا جاتا ہے, مولانا محمود الحسن کو بھیجا. مولانا محمود الحسن نے کہا زکوٰۃ تو ساکت ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل درست نہیں ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ لکھ کر کے بھیجا گیا تو انہوں نے کہا یہی تو یہودیت ہے, صاحب سب تو یہی تو کرتے تھے جن کو اللہ نے بندر بنا دیا, یہی کرتے تھے. دین میں کھلواڑ. اگر ایک شخص کو کر رہا ہے تو کس سے کر رہا ہے, اللہ سے. اللہ رب العالمین نے جس کو ممنوع قرار دیا ہے مختلف ہیلوں سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا. بہت ساری چیزیں اس میں, بہت سارا طریقہ ہے اس کا جو لوگوں نے بنا لیا. ہمارے یہاں بھی عمل تملیک نام کا ایک عمل کیا جاتا ہے چمڑے وغیرہ کے موقع پر, یعنی جو غربا اور مساکین کا حق ہے تو پورا کے پورا مال کسی غریب طالب علم کو دے دیتے ہیں اور اس کو مالک بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد مدرسے والے کہتے ہیں اب تو مدرسے میں چندہ دے. اب ان کو تو چندہ آیا, غربا اور مساکین والا نہیں لیا. یہ سب کتاب الحیل والا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس طرح مچھلیاں پکڑتے تھے لیکن پورے لوگ نہیں تھے. کیا تھا اس میں, جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو
جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ کچھ لوگ ان کو روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے سنیچر کو روز، ہم پکڑ رہے ہیں، سنیچر ہی کے روز پکڑ رہے ہیں، یہ صرف ہیلا ہے، روکتے ان کو۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھا بار بار تم نصیحت کرتے ہو، چھوڑو ان کا فراق۔ عام طور سے کبھی کبھی کمزوری ہوتی ہے تو دعات کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے کہ آدمی رک جاتا ہے یا لوگوں کے روکنے سے رک جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے یہ بھی بیان کیا گیا، انہی لوگوں کے درمیان رہتے تھے وہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ان کو بالکل ہلاک کرنے والا ہے یہ، یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں، کیوں ان کو بار بار ٹوکتے ہو؟ یہ ماننے ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے رب کے سامنے معذرت کرنے کے لیے۔ یہ داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ لیں گے کہ رب العالمین ہم نے بار 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 آخری دن تک ان کو روکا۔ اللہ کے سامنے ہم عذر بیان کریں گے کہ اللہ ہم نے روکا تھا، رب العالمین ہم نے روکا۔ اور دوسری حکمت انہوں نے کیا بیان کی؟ پہلا تو یہ کہ ہمارا فرض ہے ہم کا پہنچانا، تبدیل کرنا کسی کو ہمارا فرض نہیں ہے۔ داعی کا کام کسی کو بدلنا نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، داعی کا کام ہے پہنچانا اور نا امید نہ ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں 950 سال تبلیغ کی بہت تھوڑی تعداد تھی جو آپ پر ایمان لائے، لیلا و نہارا، رات دن۔ آپ کا بیٹا بھی ہدایت حاصل کرنے والوں میں، ہدایت قبول کرنے والوں میں، آپ کی دعوت قبول کرنے والوں میں نہیں تھا، تو آپ پہنچاتے رہے۔ ہم سے اللہ یہ پوچھے گا تو نے پہنچایا؟ ہم نے جتنی بار پہنچایا اتنی بار ہمارا اجر طے ہے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ معذرت، دوسری چیز اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائے، آخری تک کہ اس کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مسلسل سمجھانا ہے۔ اگر وہ ڈر گیا، مان گیا تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، خون آلود ہے چہرہ، اور کہتے ہیں رب العالمین یہ لوگ نہیں جانتے، اللہ یہ نہیں جانتے کس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، میں تو ان کا سب سے بڑا خیر کا ہوں جو ان کی کمر پکڑ پکڑ کر انہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں۔ ہماری خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، ظلم سہے، دعائیں مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ترمذی کی جو روایت ہے، یعنی وہ تمام ذرائع داعی استعمال کرتا ہے اور آخر تک کہ وہ ہمت نہیں مارتا ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہارتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے کا کام کرنے والا، اللہ کے راستے کا سپاہی ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ اب یہ داعی کا کردار ہو گیا۔ سو جب وہ نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کرتے تھے۔ یعنی قوم جب مجموعی اعتبار سے عذاب آتا ہے تو کون لوگ بچتے ہیں، یہ نسخہ یہاں پر بتا دیا گیا، بچاؤ کا نسخہ یہ ہمارا۔ اب ہم لوگ اگر عذاب آئے اجتماعی طور پر کسی بھی شکل کا، اور اس میں اگر ہم بھی ملوث ہو جائیں اور نیکوکار ہونے کے باوجود، تو سوچنا چاہیے کہ کیا مرحلہ ہے۔ عذاب سے بچنے والے نسخے پر ہم نے عمل کیا تھا، سیکورٹی کے طور پر جو چیزیں اللہ نے دی ہے کہ ہم کو ان تک کے دعوت پہنچانا اور امید قائم رکھنا، اگر یہ ہم کریں گے تو اللہ نے بالکل صاف کہا کہ منع کرتے تھے ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے، ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب اللہ کی گرفت ہو، اللہ کا عذاب آئے گا تو نافرمانوں پر آئے گا۔ فرما برداروں کو بچنے کے لیے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ روکنے کی کوشش کرنا اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ اصول دے دیا گیا۔ دعوت کے میدان میں نہ رکنا دعوت دینے سے، نہ امید کا دامن کبھی چھوڑنا، یہ دو چیزیں اصولی بتائی گئی۔ اور ان دو چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عذاب آئے گا تو آدمی بچ جائے گا۔ فلما تمانوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، بس جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ اللہ نے سب کو بندر بنا دیا۔ اس کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو نیک لوگ تھے جو منع کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی بستی الگ کر لی تھی اور بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر لی تھی، دروازہ تھا،
صبح جب ہوتی وہ دروازہ کھول لیتے اور کاروبار وغیرہ میں پھر شراکت ہوتی۔ اور یوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقام پر رہنے سے، یعنی مومن اور کافر کی آنکھ کو بالکل مقابل رہنے سے منع کیا، کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بچپن میں بچہ اثرات قبول کرتا ہے، مشرکین کے درمیان رہے تو شرکیہ امور کرنے لگتا ہے، اس کو برا نہیں مانتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے واقعات سننے میں آئے کہ غیر مسلموں میں علاقے میں ہیں تو ان کے تہواروں پر ان کے نعرے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں اگر شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے درمیان ہیں اور مسجد سے اور دین سے ان کا تعلق اس گھرانے کا نہیں ہے تو غیر اللہ پر چڑھاوے بھی کھا رہے ہیں، مختلف رافضیوں کے بنائے ہوئے تہواروں کا باقاعدہ کپڑے بنا رہے ہیں، جیسے 12 وفات وغیرہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیلۃ القدر وغیرہ کی کوئی وہ نہیں ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر آدمی جو ہے جس سے محبت کرتا ہے اس سے کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس سے اس کی دوستی ہے تو ہماری اہل توحید سے ہونا چاہیے، اہل ایمان سے، نیک لوگوں سے ہونا چاہیے محبت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کے بارے میں منع فرمایا ہے، بری صحبت، بڑا مشہور واقعہ ہے بہت، کہ 99 آدمی کا جو قتل کیا، تو جب 100ویں آدمی کا قتل کیا، میں نے ایک عابد کے پاس گیا، توبہ ہوگی، کہا 99 قتل کرنے کے بعد توبہ، مار دیا اس کو۔ اس کے بعد ایک عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تو اس نے توبہ کا اس کو بتایا کہ اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست نصیحت کی، کہا ان لوگوں کے درمیان سے نکل جا جن کے درمیان رہ کر تو اتنے جرائم کیا ہے، فلاں علاقے میں جو نیک لوگ بچتے ہیں ان کے درمیان جا کر رہے، نیکوکاروں کے درمیان جب آدمی رہتا ہے تو اس کے اثرات، اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی ہے صحبت کا جو اثر پڑتا ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی کسی عطار کے ساتھ رہے گا تو اس کے عطر سے اٹھنے والی خوشبو اس کے ذہن و دماغ کو اور کپڑوں کو معطر کرے گی، اور کسی لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کی آنکھ سے اٹھنے والا دھواں اور چنگاریاں، آنکھ سے اٹھنے والا دھواں اس کے چہرے اور کپڑے کو کالا کرے گا، اور چنگاریاں اس کے کپڑے میں سوراخ کرے گی۔ یہ بے جان چیزیں ہیں لیکن اثرات اپنے ڈالتی ہے، تو ایک جاندار آدمی کے ساتھ جب آپ رہو گے تو اس کے اثرات بہرحال پڑنا ہے۔ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، نیک آدمی کی صحبت میں رہو گے تو نیک اور بد کی بد۔ ایک صاف ستھرا کمرہ، بے جان دیواریں ہیں، صاف ستھرا کمرہ کسی گندے آدمی کو دے دیجئے، 15 دن کے بعد آپ جائیں گے تو ایک جگہ چپل پڑا ہوا ہے، کہیں تھوکا ہوا ہے، کہیں پر اس کو اگر کچھ اور شوق ہے بیڑی سگریٹ کا تو وہ سب پڑا ہوا ہے، ایسے گندے کپڑے، بالکل بیٹھنے کی طبیعت نہیں ہوگی۔ اور ایک گندا کپڑا نفاست پسند کمرہ نفاست پسند آدمی کو دیں تو 8 دن بعد نہیں 2 دن بعد آپ جائیں گے تو کمرہ ہی بدل دے گا۔ تو یہ بے جان دیواریں نفیس آدمی کے آتے ہی بدل جاتی ہے، تو انسان ہے۔ تو یہ لوگ الگ رہتے تھے اور صبح اٹھ کر کے اپنے کاروبار کرتے، اب جب ایک روز صبح ہوئی تو دروازہ ہی نہیں کھلا، بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال بڑی کوشش کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ پوری بستی بندر بنی ہوئی ہے، اور یہ بندر کیسے تھے؟ پہچانے جاتے تھے کہ یہ تو فلاں حضرت والا ہیں، یہ تو فلاں صاحب ہیں، یہ تو فلاں سردار ہیں، سب پہچانے جاتے تھے۔ بندر تو تھے لیکن اللہ نے ایسے بنایا تھا کہ ہر کوئی پہچانا جاتا تھا، اور یہ بندر 3 روز میں سب مر گئے۔ جو اللہ کا عذاب آتا ہے تو باقی نہیں رہتے، 3 روز میں سب کے سب ختم ہو گئے۔ جو ہمارے یہاں بندر کی نسل ہے وہ ایک الگ نسل ہے، یعنی اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، سب بندر ہو جاؤ، بندر پہلے سے موجود تھے۔ یہ اللہ کا عذاب آیا اور اس طرح وہ رامود ہو گئے۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے، ہاں، یعنی جب فلما، ہاں، تو ان کو تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا جو نافرمان تھے، جو اللہ کے حکم کو نہ مان کر مختلف ہیلے اور بہانے کے ذریعے نافرمانی کرتے تھے، چاہے سیدھا سیدھا آدمی نافرمانی کرے یا ہیلے بہانے سے نافرمانی کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے عذاب سے ان لوگوں کو بچایا جو دین پر عمل کرنے والے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے تھے، اور اپنے کام سے نہیں رکنے والے۔ ایک آدمی اگر برائی سے نہیں رک رہا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نیکی سے نہ رکیں، ہم نیکی مستقل کرتے رہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی سبیل بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی۔
وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخصوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہودی قوم بار بار اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتی رہی، اللہ رب العالمین کی انعامات بھی آتے رہے، اللہ کی پکڑ و گرفت بھی آتی رہی، لیکن ان کی بدلی نہیں یہ سرکشی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے قتل کی جو سازش ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ان لوگوں کے جرائم میں سے انبیاء کرام کا قتل کرنا ہے، ان لوگوں کا معاملہ یہ چھوٹے سنگین الزامات لگانا انبیاء کرام کا۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ان لوگوں نے اپنی زبانوں سے نکالی کہ ہر صورت میں یہ عذاب کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غضب کو للکارا ان کو نے، کلام میں تحریف کر دی، آیتیں بدل دی، احکامات کو تبدیل کر دیا، دنیا کو اپنا سب کچھ متاع بنا لیا ان لوگوں نے۔ ساری سرکشی ان کے اندر ملے گی۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے اوپر عذاب، ایک تو یہ کہ دنیا کی قیادت و سیادت چھین کر کے بنی اسماعیل کو دی، دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر ایک شخص ضرور مسلط رہے گا جو بدترین عذاب دیتا رہے گا۔ تاریخ اٹھا کر پڑھیے کہ کیسا ہوا ان لوگوں کا معاملہ، کیسے عذاب آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھیے بخت و نصر نے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب آیا تو اس نے یروشلم جو ہے بیت المقدس میں یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کے جتنے نسخے تورات کے تھے سب جمع کر کے جلا دیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک نسخہ جو بڑی مشکل سے بچا تھا، تورات نازل ہوئی عبرانی زبان میں، لیکن تبرانی زبان میں ترجمہ کیا ہوا نسخہ تھا، اس تبرانی سے اس کو پھر عبرانی میں کیا گیا، اس لیے اصل نسخے کی عبارت کی کچھ ہو گئی۔ بدترین حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی سرکشی کی وجہ سے بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جو قبائل تھے یہودیوں کے، ان لوگوں کو مدینہ سے باہر کیا گیا، اور اس میں کچھ لوگوں کا تو کلا کما کر دیا گیا ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا۔ اس کے بعد کے ادوار میں دیکھیے، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہٹلر کے دور تک کے آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہٹلر کا معاملہ تو ایسا تھا کہ صرف یہودی ہونا آدمی کے لیے کافی ہے وہ اس کے مجرم ہونے کے لیے اللہ نے مسلط کر کے رکھا تھا۔ اس میں بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایک وقفہ ایسا بھی آتا ہے جو اللہ کو ڈھیل دیتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آرام سے ہیں، آرام سے نہیں ہے، وہ تو امریکہ اور اس روس اور دنیا کے کچھ ممالک کی پشت پناہی ہے تو وہاں ہیں، خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں، خوف کے عالم میں یہودی، کیونکہ انتہائی بزدل قوم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ یہ اگر ایمان والے ہیں، اگر ان کے اندر واقعی ہے تو ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں۔ پہلے پارے میں اللہ نے کہا ہرگز نہیں کریں گے موت کی تمنا۔ ان میں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ زندگی ہو جائے، کیونکہ اللہ کا سامنا کرنا مرنے کے بعد، دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے تو خوف ہے ان کے اندر، مومن کے اندر یہ خوف نہیں رہتا ہے، جتنی زندگی ہے اللہ نے دی اتنی ہی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے زمین میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے یعنی بد تھے، اور ان کی خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، شاید وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا جماعتیں کر دی، بکھر گئے، یہ ایک جگہ نہیں تھی، پوری تاریخ پڑ گیا۔ اب اللہ کی مشیت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خروج کے بعد جب نکلے، جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو ان کو ختم کریں گے۔ اور ایک درخت ہے جس کو صرف شجر الیہود جسے کہا جاتا ہے، اس درخت کے نیچے یہ لوگ گرقد کا درخت ہو، اس درخت کے نیچے یہ پناہ لیں گے، صرف وہ نہیں بتائے گا۔ اسرائیلی اس کی باقاعدہ اسرائیل میں فارمنگ کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل کے اندر بڑی کثیر تعداد میں وہ درخت لگا کر رکھے ہیں۔ ذرا سا سوچئے، ان کو یقین کامل ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ ہوگا، اللہ کے نبی کی بات زبان سے نکلی ہے یہ ہوگی،
تو وہ تیاری کر رہی ہے، کہیں بھی رہے گا اس کو مومن کو آواز دے گا وہ پتھر یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اجتماع اسی کا ہو۔ تو کبھی ایک پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو مختلف خطوں میں بٹے ہوئے ہیں، حکومت رہی ہیں، ہر جگہ مشکوک نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب خوف کے اندر، یہ اس وجہ سے یہ نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین بچے جو کتاب یعنی تورات کے وارث ہوئے اور اس کی ادنا دنیا کا سامان لے لیتے اور کہتے ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی سامان آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے بجز حق بات کے کسی اور بات کی نسبت نہ کریں؟ اس کتاب میں جو کچھ تھا انہوں نے اس کو پڑھ دیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر تقوی ہے جو بہتر تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ جو ان کا ایک تذکرہ آیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آئندہ ہفتے کے درس میں بیان کریں گے کہ وہ کتاب کے ساتھ قرآن انہیں ان پر جو نازل کی گئی تھی اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے ہیں، اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، ان لوگوں نے جو بدعقیدگی اپنے اندر لائی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عذاب جن اسباب اور بنیادوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے رب العالمین آتا ہے، جن اعمال کی وجہ سے تو ناراض ہوتا ہے، رب العالمین ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین ان اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ۔ جو چیز عذاب سے بچنے، تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ذریعہ بنتی ہے، وہ تمام اعمال و افعال کو کرنے کی توفیق دے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔